ناول فاصلہ حصہ دوم گاؤں کی وہی پگڈنڈی وہی نیم کا درخت مگر اب فضا بدلی ہوئی تھی۔ ہیرا کے آنے کے بعد گاؤں والوں کی نظریں بدل گئی تھیں۔ کوئی خاموشی سے دیکھتا، کوئی سوالیہ نگاہوں سے، اور کوئی دل ہی دل میں فیصلے سناتا۔ حسن جانتا تھا کہ محبت کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب دنیا اب کے خلاف کھڑی ہو۔ نئی صبح ہیرا نے جھونپڑی میں آنکھ کھولی تو پہلی بار اسے نیند سکون والی لگی۔ نہ کوئی ملازم، نہ کوئی شور، بس مٹی کی خوشبو اور خاموشی۔ وہ باہر نکلی۔ حسن ماں کے لیے چولہا جلا رہا تھا۔ تمہیں عادت نہیں ہوگی، حسن نے آہستہ کہا۔ ہیرا مسکرائی۔ عادت دولت کی تھی، زندگی کی نہیں، گاؤں کی حقیقت۔ دن گزرتے گئے۔ ہیرا نے پہلی بار جانا کہ زندگی کتنی محنت مانگتی ہے۔ وہ عورتیں جو صبح سویرے پانی بھرنے جاتیں، وہ بچے جو ننگے پاؤں اسکول جاتے، اور وہ مرد جو دن بھر مشقت کے بعد بھی شکر ادا کرتے تھے۔ یہ سب ہیرا کے لیے نیا تھا، مگر اجنبی نہیں۔ شہر کا رد عمل۔ ادھر شہر میں قیامت برپا تھی۔ ہیرا کے والد نے، پولیس، رشتے دار، سب کو لگا دیا۔ وہ لڑکی ہماری عزت لے گئی ہے۔ ان کی آواز میں غصہ تھا، مگر کہیں نہ کہیں خوف بھی۔ ایک شام 2 گاڑیاں گاؤں میں داخل ہوئیں۔ حسن کا دل بیٹھ گیا۔ سامنا ہیرا کے والد سیدھے حسن کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ تمہاری اوقات تھی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ حسن نے نظریں جھکائیں، مگر آواز مضبوط رکھی۔ میں نے اسے زبردستی نہیں روکا، وہ خود آئی ہے۔ ہیرا آگے بڑھی۔ ابو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فیصلے امیر لوگ کرتے ہیں، غریب صرف خواب دیکھتے ہیں۔ والد چیخے۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر میں وہ خواب ہوں جو آپ کی دولت نہیں خرید سکی۔ کڑا وقت۔ والد خالی ہاتھ نہ گئے۔ انہوں نے دھمکی دی، معاشرے کو استعمال کیا، اور حسن پر مقدمہ بھی کر دیا۔ اغوا کا الزام۔ حسن جیل چلا گیا۔ گاؤں خاموش تھا۔ ہیرا ٹوٹ گئی، مگر ہاری نہیں۔ اندھیری راتیں۔ جیل کے باہر بیٹھ کر ہیرا روز انتظار کرتی۔ حسن نے ایک دن کہا، اگر تم واپس چلی جاؤ تو شاید یہ سب ختم ہو جائے۔ ہیرا نے سر ہلا دیا۔ یہ فاصلہ اب پیچھے نہیں جائے گا۔ میں نے اسے پار کر لیا ہے۔ سچ کا لمحہ۔ ایک وکیل سامنے آیا جو کبھی ہیرا کے والد کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس کے پاس ثبوت تھے کہ مقدمہ جھوٹا تھا۔ عدالت میں سچ سامنے آ گیا۔ حسن باعزت بری ہو گیا۔ نیا فیصلہ۔ ہیرا کے والد عدالت کے باہر کھڑے تھے۔ آنکھوں میں شکست تھی۔ اگر تم خوش ہو، انہوں نے آہستہ کہا، تو میں خاموش ہوں۔ یہ مکمل معافی نہ تھی، مگر ایک آغاز تھا۔ انجام۔ سادہ سی شادی ہوئی۔ نہ بڑے حال، نہ شور، صرف 2 دل اور چند سچے لوگ۔ ہیرا نے جھونپڑی کو گھر بنا دیا، اور حسن نے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ہمت کر لی۔ آخری الفاظ۔ یہ کہانی اس محبت کی نہیں جو آسان ہو، یہ کہانی اس محبت کی ہے جو فاصلہ دیکھ کر بھی رکنے سے انکار کر دے۔